بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ خواجہ سعد رفیق نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سٹک اور کیرٹ کا استعمال تھا کہ ہم لوگ جب نیب کی کسٹڈی میں تھے، جیلوں میں تھے، تو وہاں پہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پی ایم ایل این چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں چلے جائیں یا عمران خان کی حمایت کریں تو پھر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، آپ کو وزارت بھی مل جائے گی یا چیف منسٹر بنا دیں گے۔ کون کہتا تھا یہ اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور سے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہمیں بہت ہی بری قسم کی وکٹمائزیشن ہماری ہوئی، کرپشن کے نام پہ ہمیں پکڑ کے تو جیلوں میں رکھا گیا، اور سب کو ایک وکٹمائزیشن تھی جس کے تحت یہ کیا گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیسز زیادہ تر وہ تھے، بلکہ میرا خیال ہے سارے کیسز وہ تھے جو عمران خان سے پہلے، یعنی پہلے کے دور کے بنے ہوئے تھے، اور اس میں نیب پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا کیس تھا جو نیا بنا۔ ہاں، اگر ایک آدھ کو نیا بن بھی گیا ہو کسی تحقیقات کی بنیاد پہ، تو پرانے کیسز تو سارے موجود تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف جو کیسز تھے وہ پی ایم ایل این کے دور کے بنے ہوئے تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو تانے دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوٹ کے کھا گیا۔ جیسے آپ نے ہمیشہ وہ بڑا مشہور ڈائلاگ سنا ہوگا شہباز شریف کا، جس میں نے کہا تھا کہ زرداری تیرے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے اور تمہیں لاڑکانہ کی، لاہور کی، فلاں کی سڑکوں پہ لٹا کے کھینچیں گے یا گھسیٹیں گے۔ یہ ساری باتیں انہی کے منہ سے نکلی ہوئی تھیں۔ پھر خدا جانے ان کے حوصلے کیوں اتنے ہوتے ہیں کہ عوام سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر یہ آ کے ایسی باتیں سنا کے، اور ہماری تو دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ یہ سب کچھ ہوا۔ میں بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک موٹی چیز میں یہاں پہ بہت ہی جو پرومیننٹ ہے وہ میں بات کروں۔ ایک تو اتنے عرصے میں جب سے ان کے پاس حکومت آئی ہے، 8-9 مہینے میں عمران خان کے خلاف کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں نکال سکے۔ توشہ خانہ کا ایک جعلی کیس جس میں کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملا کے کام چلایا ہوا ہے، اسی کو رگڑ رہے ہیں، اسی میں سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرا گوگی وغیرہ کا نام لیتے رہے، وہ اب پیچھے ہٹ گئے، بھول گئے ہیں، کبھی کبھار نام لیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی کیس میں کچھ نہیں ہے۔ ان سارے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کا دور، جو کہ بڑا لمبا دور رہا وہاں پہ پنجاب میں حکومت کا، کتنی سرکاری بلڈنگوں کو آگ لگی تھی، کتنے سرکاری ریکارڈ جلائے گئے تھے۔ کیا یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن تھی؟ آپ اپنے کام دیکھیں، جہاں بھی آپ گئے، آپ لوگوں نے پیسے بنائے، اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان میں سے مثلا سعد رفیق فیملی ہے، ان کا دیکھ لیں، یا باقی اور بھی لوگ، وہ وزارتوں میں آنے سے پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے۔ یہ عام آدمی کی آنکھوں سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہیں۔ اب یہ جو رجیم چینج ہوئی، اس رجیم چینج کے لیے یہ لوگ تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، کیونکہ کرپشن کے کیسز موجود تھے، وہ چل تو نہیں رہے تھے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ وہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کے فیصلے نہیں ہونے تھے۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی مجھے ان کیسز کو چلانے نہیں دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک کہتا ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کیسز چل نہیں رہے تھے، اور یہ لوگ بالآخر سارے بری ہو کے باہر آ جاتے۔ عدالتیں تیار تھیں، عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی،
اور ان کے اوپر ایک سکہ بند مہر لگ جاتی کہ یہ باہر نکل کے کہتے کہ جی دیکھیں ہمیں تو عدالتوں نے بری کیا ہے، جھوٹے کیسز تھے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ رجیم چینج میں جو بہت ساری اور لوگ چہرے بے نقاب ہوئے، لوگ ننگے ہوئے، اس میں یہ ایسپیکٹ بھی ایک سامنے آیا کہ عدالتوں سے یہ بری نہیں ہوئے، یہ قانون بدلنے کے ساتھ بری ہوئے۔ انہوں نے قانون بدلے، انہوں نے خاص طور پہ آ کے یہ کام کیا کہ اپنے کیسز کرپشن کے ختم کرانے کے لیے انہوں نے یہ ساری کارروائی کی اور قوانین بدل کے جان چھڑائی۔ اب خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ قوانین ہم نے اس لیے نہیں بدلے کہ ہماری کرپشن چھوٹ جائے یا ہم اپنے کیسز چھوڑنا چاہتے، حالانکہ بینیفیشلی یہی ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اکانومی برباد ہو رہی تھی کیونکہ میں نیب سختی کر رہا تھا، نیب پیچھے لگا ہوا تھا، لوگ اپنی ملیں شفٹ کر رہے تھے، یہاں سے پیسہ لے جا رہے تھے باہر، اور اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی۔ پھر بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی اس وجہ سے کہ وہ ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پکڑ کے تو بند کر دیں گے، نیب والے گھسیٹیں گے۔ ان سب چیزوں کو دیکھا جا سکتا تھا، لیکن کیا بیوروکریسی میں کرپشن نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو کہ ہمارا ملک لوٹا ہے، ایسے نہیں لوٹا۔ جن لوگوں کی باہر جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے باہر ایسٹس پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی منی ٹریل تک تو دے نہیں سکے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ حلال تھا؟ اور میں نے جیسے ایک مثال دی کہ جناب پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت کے وقت پہ ہر دوسرے چوتھے دن کسی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی تھی، پتہ لگتا تھا جی سرکاری روڈ، آج یہ رنگ روڈ کا ریکارڈ جل گیا ہے، آج وہ فلاں پروجیکٹ کا ریکارڈ جل چکا ہے۔ یعنی روزانہ اکثر ہم سنتے رہتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے۔ تو جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی جنگ بڑھ چکی ہے، دونوں نے کرپشن کی ہوئی۔ یہ نہیں ہے اسحاق ڈار کے کرپشن کے کیسز سے وہ اسی قانون کے تحت چھوٹے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بالکل ان کا بے داغ ماضی تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی اتنے $1 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں تو یہ کہاں سے بھیجے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب یہ اتنے $1 ملین جو ہیں وہ تو مجھے ابو دھابی میں نے ان کی یہ منشی گیری کی تھی، انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے۔ کوئی اس کا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسے تو نہیں کہ یہ آپ کی جیب میں یوں ڈال دیتا ہے کیش ملینز اور $1 ملین اور آپ یوں کہیں جی مجھے یوں مل گئے تھے۔ سو وہ کیسز چل رہے تھے، وہ بھی بری ہوئے۔ لیکن اب مفتاح اسماعیل کو جب ہٹا کے اس کو بے عزت کر کے ہٹایا، وہ تھا فائنانس منسٹر، اس کو بے عزت کر کے ہٹایا ایک طرف، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ اکانومی ٹھیک کرے گا۔ وہ تو فیملی کا آدمی ہے، خاندان کا، اس کو کیونکہ یہ ہے ساری خاندانی سیاست، یہ تو اپنا ذاتی کاروبار ہے PMLN اور پیپلز پارٹی، لہٰذا وہاں پہ اسحاق ڈار کو وہاں جگہ دینی تھی، کیونکہ ان سب کو اطمینان ہوگا، کیونکہ خاندان کے ہاتھ جب خزانہ رہے گا تو ایک اطمینان رہتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، مار دھاڑ، کھانا پینا، وہ سارا آپ کے اپنے اندر ہی موجود ہے، فیملی کے اندر ہے۔ باہر کا ہو تو شاید کو بھید باہر نکل جائے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ خاندان کو پکڑا دیا گیا، وزارت خزانہ دے دی گئی، اور وہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، مفتاح اسماعیل کو بے آبرو کر کے نکالا۔ اب باہر سے بیٹھ کے مفتاح اسماعیل نے گولہ باری شروع کی، جس سے اکانومی کی خبریں سامنے آنی شروع ہو گئیں کہ کیا غلط ہے کیا نہیں۔ لیکن اسی چیز میں، اسی معاملے میں مفتاح اسماعیل خود بھی ننگا ہو گیا۔ جو چیزیں مفتاح اسماعیل کی چھپی ہوئی تھیں وہ سامنے آ گئیں۔ اب یہ قصہ چلا ہے مفتاح اسماعیل کا، انہوں نے کھولا، میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ بھارت سے ایک چارٹرڈ جہاز آیا تھا، جس میں کہ اس چارٹرڈ جہاز میں کوئی امریکن بھی تھے ایک دو، اور یہاں پہ آ کے اس میں مفتاح اسماعیل کی فیملی سوار ہوئی۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی 15 باکسز تھے بڑے بڑے، وہ سوٹ کیسز وہ اس میں رکھے گئے، اور جہاز جو ہے وہ
چلا گیا، دبئی چلا گیا۔ اب یہ کسی نے بھی اس زمانے میں اس وقت پہ تو شور اور مچا تھا اس کے بارے میں، لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ اب جناب سینٹ کی جو کمیٹی، اس کو سینٹ کی کمیٹی میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ کیس رکھا گیا، کیونکہ مفتاح اسماعیل تو اب حکومت سے باہر ہے اور حکومت ان کے ہاتھ میں ہے جن پہ الزام لگ رہے ہیں، اسحاق ڈار وغیرہ۔ وہاں پہ پتہ چلا جناب کہ اے ایس ایف کے جو کمانڈر ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سکین کرنے تھے، جو ان کے دیکھنے تھے کھلوا کے سوٹ کیسز وغیرہ، اے ایس ایف نے ان کو سکین نہیں کیا، یہ اسی طرح لے گئے ہیں، اور جو چیک کرنے تھے کسٹمز وغیرہ نے، انہوں نے کیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ تو منسٹر تھے، نکلو جی نکلو، سارا سامان لے کے چلے جاؤ۔ اب اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے کوئی کک بیکس وغیرہ لی گئی بعض معاملات میں، اور اس میں جو 15 سوٹ کیسز تھے اس میں اندازہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب تو ڈالر شالر ہوں گے اگر وہاں پہ واقعی تھے۔ اب یہ چونکہ نہ اس کی سکیننگ ہوئی، نہ کسی نے دیکھا، یہ لوگوں نے بھی مجرمانہ غفلت کی جن کی ذمہ داری تھی کہ ان کو دیکھتے۔ لیکن اب حکومت چونکہ مفتاح اسماعیل کے پیچھے پڑی ہے تو توقع ہے کہ وہ اس کا کچھ نہ کچھ کھوج نکالیں گے اور مفتاح کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ بے شک ان کی آپس کی کھینچاتانی کا نتیجہ ہو، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جیسے ہی حکومت ان کے ہاتھ میں آتی ہے یہ بخشتے نہیں ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں سے نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو۔ اب ان حالات میں ہمیں خواجہ سعد رفیق یہ بتا رہے ہیں کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس وجہ سے کہ ہم تو باہر بیٹھے تھے، حکومت ہم نے لے لی، لیکن حکومت لینے سے پہلے باہر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اکانومی اتنی برباد ہو چکی ہوئی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کا کام آپ نے کیا کیا ہے، کوئی ایک بھی ایسا قدم لیا جس سے اکانومی ٹھیک ہو؟ آج حکومت بنے ان کو 8 مہینے گزر چلے ہیں، 7-8 مہینے، 8 مہینے ہو گئے، اور رجیم چینج کے 8 مہینے بعد جا کے رشیا سے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کرنے لگے ہیں سستا تیل ہمارا بہت بڑا خرچہ ہے فارن ایکسچینج کا۔ یہی کام اگر شروع میں ہوا ہوتا جب عمران خان رشیا سے ہو کے آیا تھا اور رشیا اس معاملے کے لیے تیار تھا، تو آج ہمارے اربوں ڈالر بچے ہوتے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو تیل بڑا مہنگا ہوا ہے۔ بہر صورت اب سٹک اینڈ کیرٹ کہیں یا جو بھی کہیں، عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام ان چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ یہ کہانی پرانی ہو چکی ہے جہاں آپ کہتے تھے کہ کرپشن نہیں ہم نے کی، ہمیں تو سیاسی دشمنی کی بنیاد پہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اب چیزیں چلتی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی عوام کو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مافیاز اتنے مضبوط ہیں کہ یہ سارا نظام ان کے قبضے میں ہے، جکڑا ہوا ہے۔ وہ انصاف کا نظام ہو، وہ تحقیقاتی اداروں کا نظام ہو، وہ مالیاتی اداروں کا نظام ہو، یا اوورال ایڈمنسٹریشن ہو جہاں پولیس آ جاتی ہے، ایف آئی اے ہے، یہ وہ۔ جو شخص بھی یہ منہ سے آواز نکالے گا کہ کرپشن کو ختم کریں گے، وہی نشانے پہ ہوگا، باقی سب سکھ میں ہوں گے۔ سوچنا پاکستان کے عوام نے ہے کہ یہ چیزیں کیا اسی طرح زبانی کلامی باتوں میں ٹھیک ہوں گی، یا اس کے لیے کوئی انقلابی قدم اٹھانے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔